ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ پہلی امریکی چوٹی کانفرنس برائے جمہوریت۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 9 اور 10 دسمبر کو ایک عالمی چوٹی کانفرنس برائے جمہوریت کا انعقاد عمل میں لایا۔ یہ کانفرنس شخصی طور پر منعقد نہیں ہوئی بلکہ اس کا انعقاد آن لائن یعنی کہ ورچوئل ہوا۔ اس کانفرنس کے لیے جملہ 113 ممالک کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس اجلاس کا انعقاد وسط نومبر 2021 میں امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر ژی جن پنگ کے درمیان منعقد ورچوئل میٹنگ کے ٹھیک 3 ہفتے بعد وائٹ ہاؤس کے روز ویلٹ روم سے آغاز ہوا۔ اس اجلاس کے لیے جملہ 113 ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صحافیوں، وکلاء، دانشوروں، این جی اوز کو اس ورچوئل اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ 113 ممالک میں سے 77 ممالک مکمل آزاد اور جمہوری، 31 ممالک جزوی آزاد یا جزوی جمہوری اور 3 غیر آزاد ممالک کو مدعو کیا گیا تھا۔ 8 مصیبت زدہ اور کمزور جمہوریتوں جیسے انگولا، کانگو، عراق، کینیا، ملیشیا، پاکستان، سربیا اور زامبیا کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ اظہار خیال کی آزادی پر پابندیاں عائد کرنے والے اور اعلیٰ سطح کی مطلق العنانیت کا مظاہرہ کرنے والے 4 ممالک برازیل، ہندوستان، فلپائن اور پولینڈ کو مدعو کیا گیا تھا۔ فلپائن چونکہ امریکا کا اتحادی ہے، مشرقی ایشیا اور ایشیا پیسیفک اور 15 ممالک میں اس کا جمہوری اشاریہ صرف میانمار سے اوپر ہے اور بنیادی حقوق کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، کو مدعو کیا گیا۔ علاقائی اعتبار سے یورپ سے 39، مغربی کرہ سے 27، ایشیا پیسیفک سے 21، افریقی صحارا سے 17، مغربی ایشیا، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا سے کوئی ملک نہیں۔ مشرق وسطی سے صرف 2، عراق اور اسرائیل۔ جنوبی اور وسطی ایشیا سے 4، ہندوستان، مالدیپ، نیپال اور پاکستان کو مدعو کیا گیا۔ ممالک کو مدعو کرنے میں علاقائی اور امریکی فوجی مفادات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ عراق، اسرائیل اور تیونس کو اپنے خصوصی فوجی مفادات کی وجہ سے مدعو کیا گیا، حالانکہ عراق میں انتخابات اور نتائج کے کئی ماہ بعد بھی آج تک کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ امریکی فوجی مفادات کے تحت ناقص جمہوریتیں کہلانے کے باوجود پاکستان، فلپائن اور یوکرین کو مدعو کیا گیا ہے۔ چونکہ روس اور یوکرین اب حالت جنگ میں ہیں، فلپائن مخالف چین اور پاکستان مخالف دہشت گردوں کو دیکھتے ہوئے مدعو کیا گیا ہے۔ ہنگری اور ترکی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا، حالانکہ ترکی نے 1952 سے نیٹو کا اتحادی ہے اور ترکی 2015 سے اپنے فوجی اڈے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے لیے کھول دیا ہے اور ترکی مخالف دہشت گردی اقدامات میں بھی سب سے آگے ہیں۔ ترکی اور ہنگری کو مدعو نہ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صدر جو بائیڈن نہیں چاہتے کہ ہنگری کا وزیر اعظم وکٹر اوربان اور ترکی کے صدر رسیپ طیب اردوغان آئندہ انتخابات میں جیتنے نہ پائیں۔ ان کو نہ بلا کر امریکہ ان کے عوام کے سامنے ان کے مخالف جمہوری چہرے کو آشکار کرتے ہوئے انہیں ہرانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے اس ورچوئل کانفرنس میں 30 ایسے ممالک کو بھی مدعو کیا ہے جن میں ہر ملک کی آبادی 1,10,00,000 سے بھی کم ہے۔ البتہ ان ممالک میں سے صرف ایک ملک کو تقریر کی اجازت دی گئی۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی ایشیا سے صرف مالدیپ، ہندوستان اور پاکستان کو ہی مدعو کیا گیا۔
سری لنکا، بنگلہ دیش اور بھوٹان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ حالانکہ بھوٹان میں شاہی کے باوجود عوامی منتخبہ پارلیمنٹ ہے اور خوشی کے پیمانے میں بھوٹان سب سے آگے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی جمہوریت کی زائد از 200 سالہ تاریخ میں امریکہ کو جمہوریت بچاؤ کی تحریک اب کیوں ملی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے فوری بعد امریکہ نے سوویت کمیونزم کے خلاف مختلف عالمی محاذیوں پر مورچہ سنبھالتے ہوئے سوویت یونین کو زبردست ٹکر دینے کے لیے مارشل پلان کے ذریعے پورے یورپ کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوششوں میں مشرقی یورپ سوویت اثر کے تحت تو مغربی یورپ امریکی اثر میں تھا۔ اس طرح امریکی نیٹو فوجی بلاک کے مقابلے میں سوویت یونین نے وارسا پیکٹ کے ذریعے مشرقی یورپ کو اپنے اثر میں رکھا اور 45 برسوں تک ان دونوں کے درمیان مسلسل محاذ آرائی یعنی سرد جنگ جاری رہی۔ اور جب 31 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کا بکھراؤ ہوا تو اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے 21 جنوری 1992 کی الصبح قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بالآخر ہم نے سرد جنگ جیت لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی عوام کو امریکہ کی ایک طرفہ برتری کا مزدہ سناتے ہوئے اسے ایک قطبی نظام کا نام دیا تھا، جس میں 2 سپر پاورز کی جگہ ایک امریکہ کی طاقت سارے عالم پر چھائے گی، اور ایسا ہوا بھی، چونکہ طاقت کے غرور میں کویت پر حملے کو لے کر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ پھر 2003 میں حیاتیاتی ہتھیاروں کو بہانہ بنا کر عراق کو تہس نہس ہی نہیں بلکہ صدام کے اقتدار کا خاتمہ کرتے ہوئے عراق پر اپنی عملداری قائم کر دی۔ امریکی جنگ عظیم سے امریکی عوام اور افواج دونوں ہی اس قدر بیزار ہو گئے ہیں کہ اس کا اثر عالمی سیاست پر پڑا، اور 2016 کے بعد سے چین کے عروج سے عالمی سیاست ہی تبدیل ہو کر رہ گئی۔ روس، ایران، پاکستان اور یہاں تک کہ افغانستان نے بھی چین کے ہمنوا بن گئے۔ اس سال 20 جنوری کو ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی فتح کے بعد اقتدار سنبھالا تو اس سال فروری میں بائیڈن نے خارجہ پالیسی پر اپنے پہلے خطاب میں وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کی عالمی قیادت کو واپس لا کر مطلق العنان طاقتوں کو ختم کریں گے۔ اپنے اس پالیسی اعلان کو عملی شکل دینے کے لیے سال کے اختتام سے قبل اس اجلاس کے انعقاد کے ذریعے اپنے عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کے علاوہ قریب 100 چنندہ ممالک کے ساتھ اپنی کھوئی برتری کو حاصل کرنے کی ایک سعی کی ہے۔ 2021 کی ابتدا میں ریپبلکن پارٹی کے حامیوں کی ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں امریکی عوام میں مخالف جمہوریت احساس جاگ اٹھا ہے۔ اس کا ثبوت پیو ریسرچ رپورٹ جو 7 دسمبر کو جاری کی گئی تھی میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ عرصے میں اقوام عالم میں جمہوریت کی صحت زوال پذیر ہے، اور سروے بتاتا ہے کہ کئی شہری جمہوریت کی کارکردگی سے عوام مطمئن نہیں ہیں اور وہ ایک اہم سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آسٹریلیا میں 41% عوام نے ایک طاقتور حکمران کی تائید کی ہے۔ 17 ترقی یافتہ معیشتوں میں کیے گئے سروے میں اوسطاً 56% نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سیاسی نظام میں بڑی تبدیلیاں لائی جائیں۔ اٹلی، اسپین، امریکہ، جنوبی کوریا، فرانس، بیلجیم اور جاپان میں 2/3 سے زیادہ افراد نے طرز حکمرانی میں تبدیلیوں کی خواہش کا اظہار کیا، اور جہاں سیاسی اصلاح کا مطالبہ کم پایا گیا وہاں بھی اقلیتوں کے معمولی تبدیلی کی ضرورت کا اظہار کیا۔ امریکہ میں 58%، جاپان میں 60%، اسپین اور اٹلی میں 65% تو یونان میں 68% عوام نے اپنی جمہوری حکومتوں سے عدم تشفی کا اظہار کیا، جبکہ سنگاپور میں 17% تو سویڈن میں 21% عوام نے عدم تشفی کا اظہار کیا۔ اس طرح مجموعی طور پر 41% عوام نے عدم تشفی کا تو 27% نے اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ سروے 9 تا 29 مارچ 2021 میں کیا گیا تھا، جس میں 3224 افراد سے انٹرویو لیا گیا تھا۔ اس ورچوئل چوٹی ملاقات میں تقریباً 100 حکومتوں کے ساتھ ساتھ NGOs، خانگی کاروباریوں،
خیراتی اداروں، صحافیوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ تاہم واشنگٹن کے عوام میں مخالف جمہوری جذبات زیادہ ہیں اور مطلق العنانیت کا احساس جڑ پکڑ رہا ہے، جبکہ انسٹی ٹیوٹ برائے جمہوریت اور انتخابی مدد، جس کی رپورٹ کو پچھلے ہفتے ہم نے پیش کیا تھا، اس کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کئی جمہوری ممالک میں مخالف جمہوری رجحانات کبھی بھی اتنے زیادہ بلند نہیں تھے جتنے یہ گزشتہ ایک دہے کے دوران ہوئے ہیں۔ اس فہرست میں اب امریکہ، برازیل اور ہندوستان بھی شامل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرن پیری نے کہا کہ جو بائیڈن نے کانفرنس کے شرکاء سے کہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو پابند کریں کہ جمہوریت کی بدحالی کو پلٹ دیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنے عوام کے لیے کام کریں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ورچوئل جمہوری کانفرنس کے ابتدائی پلینری اجلاس سے منعقدہ 9 دسمبر میں لیے چلتے ہیں۔ اس افتتاحی اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے صدر امریکہ جو بائیڈن نے 50 عالمی قائدین کی ورچوئل بیٹھک میں کہا کہ جمہوریت جمہوری خطروں میں ٹھوس عہد کا مطالبہ کرتی ہے۔ جمہوریت کسی حادثے کے نتیجے میں وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم کو ہر نسل کے ساتھ اس کی تجدید کرنی ہوگی۔ ہم کو انصاف، قانون کی حکمرانی، آزادانہ اظہار خیال، جمع ہونے کی آزادی، ایک آزاد صحافت، آزادی مذہب، ہر فرد کو حاصل انسانی حقوق کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ اس مجموعے کے جمع ہونے کا مقصد نہ تو بتانا ہے کہ کوئی خاص ملک مکمل جمہوری ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو باندھنا اور اپنے مشترکہ عہد کو دوبارہ بانٹنا اور اپنی جمہوریت کو بہتر بنانا ہے، اور خیالات و نظریات کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا اور ٹھوس عہد کرنا ہے، مطلق العنانیت اور رشوت ستانی سے لڑنا ہے اور انسانی حقوق سے لڑنا ہے، اور یہی 3 اس کانفرنس کے اہم موضوعات ہیں۔ اس موقع پر صدر امریکہ نے تجدید جمہوریت کے اقدام کے لیے $424.2 ملین جمہوریت سے جڑے پروجیکٹوں جیسے شفافیت، منصفانہ انتخابات اور آزاد صحافت کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 10 دسمبر جمعہ کو ہمارے وزیر اعظم نے اس ورچوئل اجلاس سے کہا کہ ہندوستان میں نہ صرف جمہوریت ہزاروں برسوں سے مضبوط ہوتی رہی ہے، بلکہ یہ لوگوں میں رچ بس گئی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کے طور پر ہندوستان ہر سطح پر دنیا میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سبھی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ممالک کو چاہیے کہ ان کے ملک کے دستور میں دیے گئے خطروں پر کاربند رہتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ حساسیت، جوابدہی، شرکت اور اصلاحات ہندوستانی جمہوری حکمرانی کے 4 ستون ہیں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوری اصولوں کو عالمی حکمرانی کی بھی رہنمائی کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے اختتامی اجلاس سے کہا کہ ہمارے شہریوں کو سننا تاکہ جمہوریت کے نگہبانوں کو مضبوط کر سکے، حکومتوں کو شفاف بنانے کے لیے اصلاحات لانا اور جواب دہ حکومتوں کو بنانا ہوگا، اور مطلق العنانی طاقتوں کو روکنا ہوگا، خواتین کے رتبہ اور آزادی کی حفاظت کرنا ہوگا۔ جمہوریت کے فروغ میں ٹیکنالوجی کے رول پر بھی بات کی۔ چینی حکام نے جمہوریت پر منعقدہ چوٹی کانفرنس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس نے دنیا کو کئی خانوں میں بانٹ دیا ہے، اور یہ کانفرنس ایک ایسے وقت منعقد ہو رہی ہے جبکہ مغربی ممالک میں جمہوریتوں کو کئی چیلنجز ہیں۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا کہ اس کانفرنس کو امریکہ کے خلاف تنقیدی کانفرنس کا نام دیا جانا چاہیے تھا۔ اس کانفرنس کا مقصد جمہوریت کے نام پر مختلف نظاموں اور مشرق کے مختلف نمونوں کے حامل ممالک کو ہدف بنانا ہے۔ اس کانفرنس کو جمہوریت کے نام پر اپنی حکمرانی کو قائم کرنا ہے۔ اب ساری دنیا میں جمہوریت ابراہم لنکن کی تعریف کے مطابق عوام سے اور عوام کے لیے باقی نہیں رہی ہیں۔
بلکہ اب یہ عوامی ووٹ کی بنیاد پر آنے کے بعد اپنے اپنے ایجنڈے پر حکومت کرنے والی حکومتیں بن گئی ہیں۔ اس لیے سقراط سے لے کر ارسطو تک سبھی نے جمہوری حکومتوں کو نااہلوں کی حکومت قرار دیا تھا۔ شاعر مشرق اقبال کے مطابق جمہوریت ایک طرز حکومت ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.